اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اس قدر مجھے خوشی ہوئی ہے اور میرے لیے مقام شکر بھی ہے کہ میں ادا کروں شکر اللہ کا۔ میرے جو جاننے والے دوست جانتے ہیں کہ میں اکیلا اس بات کو لے کے اٹھا تھا۔ وہ دوست ساتھ ملتے گئے۔ آج ایسے دوست بھی ہیں کوئی جسم پر ہر طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بھائی ریاض صاحب جس طرح گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب جس طرح گفتگو کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں ایسے نہیں کر سکتا۔ بس اس اللہ کے کرم سے جو مجھ سے وہ بنیادی چیزیں میرے منہ سے نکلوائیں، اللہ نے کرم کیا، ان کو مکمل یہ لوگ کریں۔ میں نے جب سے کلاس یہ شروع کی کیا، ایک دو باتوں کو میں نے مد نظر رکھا کہ میرے جو آنے والے دوست ہیں ان کا علاج معالجہ صحیح ہوگا، ان کا مطلب چلے گا، ان کے اندر حالات کی بہتری آئے گی، مطلب چلے گا تو آئے گی نا جی، تو دلچسپی ان کی قائم رہے گی۔ اب فلاسفی جو ہے میں اس کو ہی دھکیلتا رہتا کہ میرے دوستوں کو وہ دلچسپی نہ رہتی۔ ان کو جو آنے والے ہیں ان کو تو ضرورت ہے کہ میں نے مریض کو کیسے ٹرن کرنا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے، اس کی مرض کو سمجھنا ہے۔ اس کی بنیادی چیزیں جو ضروری چیزیں تھیں، ہم نے ان باتوں کو دوستوں کے آگے رکھا، 6 تحریکوں کو سمجھایا، 6 تحریکوں کو کیسے سمجھنا ہے وہ چارٹ بنا کے دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری برادری نے ہی اس کو چرا کے اپنی کتابوں میں لگایا۔ ماشاءاللہ ہے، کچھ ایسے بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ طبیبوں کی کیا بات کو چھوڑے، ڈاکٹروں میں کتنی ہے اور بہت سارے شعبہ میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ غذائی چارٹ بنایا، تیار کیا، وہ دیا، وہ بھی ماشاءاللہ کچھ سمندر کے قریب ان نے بھی اس کو کر لیا ہے ہائی جیک۔ اللہ کرم کرے، اللہ مہربانی کرے، یہ معاملات تو چلتے رہیں گے۔ تو میں نے سب سے پہلے نبض پر بات کی، دوستوں کو بار بار کی اور بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نبض ایسے ہے، ہر تحریک کو سمجھنا ہوگا، یہ تحریک کس طرح جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنے پوروں پر ہے، کتنی طوالت میں ہے، کتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے، کہ ہم ہر تحریک کو آسانی سے سمجھ سکیں، کہ میرے پاس آنے والا اس کے حالات میں بہتری آ جائے۔ اس کو ارکان 3 ہے، 4 سے اتنی غرض نہیں ہے۔ وہ ریسرچ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے، وہ آگے وہ بڑھیں گے۔
عام طبیب جو ہے وہ اس بات کو ہی لیتا ہے کہ میرا کاروبار، میرا کام میں کیا مجھے ملا ہے. تو میں نے ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا، ان کی ضرورت کو پورا کیا. آج الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے 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 ہو رہا ہے. جو چند دوستوں نے یہاں بات کی، یہ تو یہاں ہے نا. تو کتنے پیغام مجھے آتے ہیں واٹس ایپ پر اور بہت سارے کہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں وہ کیسے بہتر ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اب ان کو دلچسپی ہوگی، اب ان کو دلچسپی ہوگی کہ اس کے پیچھے کیا ہے. وہ میں نے عرض کر دیا، ساتھ ساتھ وہ عرض کرتا رہا، بتاتا رہا. جو ہمارے دوست اختلاف کرتے تھے وہ علاج معالجے کا کوئی ایسی اہمیت نہیں دیتے تھے. وہ دیتے ہیں کہ یار اس نے تو یہ بدل کے رکھ دیا ہر نظام، ارکان میں، کیفیات میں، مزاج میں، اخلاق میں یہ جو فرق ڈالے ہیں تو یہ کیا بنے گا. میرا اللہ کرم کرے گا، اپنی مہربانی کرے گا. میرے وہ دوست، میں کسی کو اندر سے برا نہیں سمجھتا، وہ مخلص ہیں. وقت آنے پر اللہ ان کے اندر بھی وہ بات کو اتار دے گا. ہم کون ہوتے ہیں، ہماری بات سے کون سمجھے گا. آج بھی جو میں موضوع لے کے آیا تھا وہ بھی علاج معالجے کے ہی پر میں بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ علاج معالجہ کیسے مکمل ہمارا. ہم بیٹھے دواخانے پر تو ہمیں اس کا اوپر نیچے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تحریک اگر چل رہی ہے اس کا واسطہ کس تحریک کے ساتھ ہے. مثلاً اعصابی تحریک ہے، اس کا ذاتی معاملہ وہ دماغ کے ساتھ ہے، اس کا اس میں رئیس دماغ ہے. آگے کس کے ساتھ واسطہ ہے، تحریکات کیسے آگے بڑھتی ہیں اور کیسے کیسے وہ بڑھتی ہیں. تو وہاں پر علاج معالجے میں بھی فرق آئے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ یک دم اعصابی گدی سے اعصابی عضلاتی ہو جائے یا اعصابی عضلاتی سے عضلاتی ثابت ہو جائے. وقت لگتا ہے. تو اعصابی عضلاتی سے عضلاتی ثابت بننے میں یکدم تو بڑھا سکتے ہیں جذبات اور کیفیات وقتی جو سامنے ہو وہ فوری طور پر معاملات کو لے جاتے ہیں، مگر جو معاملہ غذائی ہے اور ادویات کا ہے اس سے فوری طور پر تحریک ایسے نہیں ہو جاتی، اس میں ایک وقت لگتا ہے. تو ہم اس کو دو مقام دے لیتے ہیں. شاید اس لحاظ سے پہلے دوستوں کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی نبض کے بارے میں اور علاج معالجے کے بارے میں کہ اعصابی عضلاتی نبض جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس کا ابھی پچھلی تحریک کے ساتھ تعلق ہے یا وہاں سے کٹ ہو کر یہ مکمل ہو گئی ہے. یہ تحریک ابھی پچھلے اثرات رکھتی ہے اپنے اندر یا اعصابی عضلاتی یہ مکمل ہو گئی. بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اور اگر مکمل ہو گئی ہے تو اس سے آگے جو چلی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سے یکدم دو نہیں ہوئی، یہ 1.25 1.5 پونے 2 ایسے دیکھنا پڑے. ہم تو اسی بات پر خوش ہیں، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے اس مالک کا
کہ ہم نے وہ تحریک دیکھ لی، مگر اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھا کہ وہ ابھی پچھلی تحریک کے ساتھ اس کا واسطہ ہے یا کہ وہ مکمل ہے۔ اصحابی ذراتی سے ہی شروع کر لیتے ہیں بات۔ کیا یہ مکمل اصحابی ذراتی ہے یا بھی کچھ کمی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اصحابی ذراتی کا مقام تو بالکل اوپر ہوتا ہے، اور ایک پورے پر مختلف حکمات کی یہاں کو اختلاف کرتے ہیں کہ اصحابی ذراتی اوپر نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ایک بحث چلی تو اس کو الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے ہم نے ان پر ہی سوال کر کے اس کو کلیئر کر دیا کہ اصحابی ذراتی اوپر ہی ہوتی ہے، کیونکہ اصحابی ذراتی کو اوپر جن نے نہیں ماننا تھا ان نے ان سے عرض کی کہ پھر اصحابی گدی کا بتا دیں۔ انہوں نے اصحابی گدی کا بتایا تو جو اصحابی ذراتی کے بارے میں کہا انہوں نے اس سے ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا یہ حضرت یہ تو ایک ہی دونوں تحریکیں کا بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بس بہت باریک سب بہت باریک سب، وہ باریک سا فرق کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ تو بڑی واضح ہے لفظ۔ اگر اصحابی ذراتی مکمل نہیں، ابھی کچھ پیچھے ہے، تو اس کو پہلے مکمل کر لیں اور ایک نمبر تحریک کی دعائی دے کے مکمل کر لیں۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے، مریض تنگ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم علاج بالفطرت کی بات کرتے ہیں کہ اصحابی ذراتی میں سردی ہے تو اس کو حرارت ہی ختم کر سکتی ہے، ابھی اس میں پیچھے طریقہ اثر ہے، تو پھر ہم 3 نمبر ذراتی گدی تھوڑی لگا کر زیادہ دوسری کی مقدار رکھ کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، مریض تنگ نہیں ہے۔ یہ فرق کو ذرا سمجھ لیں۔ اگر اس اصحابی ذراتی کو مکمل کریں گے، اصحابی ذراتی دوائی دے کر ابھی پیچھے ہے، تو مریض تنگ ہوگا، اس کی علامات بڑھ جائیں گی۔ وہ اصحابی ذراتی کے بالکل قریب ہے تو علامات تو ساری ظاہر ہے نا۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، علامات تمام تحریک کی ہوتی ہیں، کوئی علامت تسکین کی، کوئی علامت تحلیل کی نہیں ہوتی۔ بہت مدتوں سے ہمارے دوست لگے ہوئے ہیں کہ ہم تحلیل کی، تسکین کی، تحریک کی علامات علیحدہ علیحدہ کر دیں، جبکہ وہ ہوتی ہی تحریک کی ہے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ کیسے کریں گے؟ کر پائے نہیں، نہ کر سکیں گے، کہ علامات تمام تحریک کی ہوتی۔ یہاں ایک بہت نفیس سا نقطہ بھی جو وہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم نے علامات کا علاج نہیں کرنا، ہم نے مرض کا علاج۔ یہ کیا یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ اب مرض کیا ہوا یہاں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ مرض کیا ہے، یا تحریک ہے مرض، یا تسکین ہے، یا تحلیل ہے۔ اگر علامات تحریکی ہیں، علامات کا علاج نہیں کرنا، مرض کا کرنا ہے، تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تسکین اور تحلیل۔ ہمیں ان کا علاج کرنا ہے۔ پھر مرض وہ ہے نا جی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، اس کو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، مگر آپ کا مریض تنگ ہو جائے، اس کی پریشانی تھوڑی بڑھ جائے گی،
ہاں اس کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ آگے لے کے جائیں گے اس سے پہلے آپ کا مریض بھاگ جائے گا، تو کہے گا کہ 4 دن کی دوائی کھانے سے میرا یہ حال ہو گیا ہے تو اگلے ہفتے کی کھانے سے کیا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے مگر مریض آپ سے بھاگ جائے، کیونکہ ابھی ایک حصہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ طریقہ اس کے ساتھ ہے، سردی کے ساتھ۔ کیا کروں، بات یہاں بھی ایک آتی ہے، بہرحال میں پہلے یہ مکمل کر لوں۔ تو طریق کے لیے 3 نمبر عضلاتی گدی کی تھوڑی دعا لگا کر تو حرارت والی 4 نمبر تحریک کی دوائی لگا کر اس کو آگے، آپ کا مریض تنگ نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، وہ علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس ٹھہر جائے گا۔ تحریک مکمل ہے تو پھر تو دینی ہی 4 نمبر ہے، پھر تو اس میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ یہ دوستو جو دواخانے کرتے ہیں، جو نبض سے کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم بات ہے، وہ اس کو ذہن میں بٹھائیں، لکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس بات کو سمجھنے پر بھی بہت ساری کامیابیاں ملیں گی۔ اب مکمل تحریک ہے تو پھر ہم نے اس کا علاج اس کی ضد میں کرنا ہے۔ ضد والی بات پھر منہ سے نکل گئی۔ تحریک، تسکین اور تحلیل کو سمجھتے ہوئے آج تک ہمارے قانون مفرد اعضاء کے لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آگے تسکین ہے، پیچھے تحلیل ہے۔ اس سے بھی بڑا پھنسے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں کہ اگلا پورا عضو ہی تحریک میں تسکین میں ہے اور پچھلا پورا عضو تحلیل میں ہے۔ اگر پورا عضو ہی پورا اعضائے ریسہ ہی تحلیل میں چلا گیا تو وہ آدمی زندہ کیسے ہے، آپ کے پاس پہنچا کیسے؟ اس کا بھی ایک ہی حصہ، ہر عضو کی 2 تحریکیں ہیں، 2 خادم ہیں، ان خادموں کے ساتھ منسلک ہیں تحریکیں، کسی ایک ہی میں وہ ہوگی، دونوں نہیں۔ تسکین بھی یہی تو سب سے پہلے یہی سوال تھا حضرت جو مجھے ادھر لے آیا۔ اس کو سمجھتے سوال بہت دوستوں پر کیے، میں گجروں والے کیا ہوں گا جی، قلعہ راج سنگھ کا موڑ امن آباد سے ہی ہماری ابتدا ہے، کوئی آدمی مجھے مطمئن نہ کر سکا۔ تو یہ اللہ نے کرم کیا کہ تحریک، تحلیل، تسکین کی سمجھ تاکی تو یہ سمجھ آئی، جب بھی کوئی کیمیائی تحریک شدت لیتی ہے، 3 عضو رئیس ہے نا، ہر ایک کی ایک کیمیائی ہے اور ایک مشینی تحریک ہے۔ جب بھی کوئی کیمیائی تحریک شدت لیتی ہے تو اپنے سے اگلے عضو رئیس کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرتی ہے۔ جو کوئی کسی کا سوال اٹھے بعد میں کر لینا، بعد میں یہ مکمل کرنے دیں۔ اور جب بھی کبھی مشینی تحریک شدت لیتی ہے تو اپنے سے پچھلے عضو کے کیمیائی فعل میں، کیمیائی تحریک میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ اب جو اعصابی عضلاتی ہے یہ مشینی تحریک ہے، اس نے اپنے سے پچھلے عضو کہ یہ دماغ کی تحریک ہے، اعصاب حکم رساں کی تحریک ہے، اس سے پچھلا عضو کیا ہے؟ جگر کے کیمیائی میں تو وہ کون سی بنتی ہے؟ گدی عضلاتی، نمبروں میں جس کو 4 نمبر کہا جاتا ہے، اعصابی عضلاتی کو 1 نمبر کہتے ہیں۔ اس میں تحلیل پیدا کر دی ہے اس نے۔ تحلیل کیا عمل کرتی ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے،
اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ ذہن میں وہ باتیں پختہ ہوتی ہیں. مگر اس لحاظ سے تحریک مکمل ہے، تحریک نامکمل ہے، تو پھر علاج کیسے کرنا؟ اب تحریک مکمل ہوگی تو پھر تحلیل کو روکنا ہے. اب یہ ہوتا ہے کبھی ایک سے بڑھتی ہوئی تحریک محسوس ہوتی ہے. میرے جو موالے دوست ہیں ان نے کئی دفعہ یہ بات کو دیکھا ہوگا نبض میں کہ تھوڑی سی آگے نبض جا رہی ہے، اگلے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے، اس پر پوری نہیں آ رہی، ٹچ ہو رہی ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تحریک آگے کی طرف جانا چاہ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، تو یہ اعصابی اضلاعاتی کو کیسے علاج کرنا ہے؟ یا تو اس کو پھر اضلاعاتی صاحب بھی مکمل کر لیں تو پھر یہ ایک ہی طرح کی دوائی دے لیں گے. اب یہ کچھ حصہ اگلا لے چکی ہے، ایسی صورت میں آپ اس کے ساتھ 4 کے ساتھ کیا ملا سکتے ہیں؟ 5 نمبر ملا سکتے ہیں. آپ معالج ہیں، معالج اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ ہمیں کھچی صاحب نے بتایا تھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے ان کی، کہ اس وقت کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے اب کیا ساتھ میں لانا ہے. مگر کتنی تحریک آگے پیچھے ہے. اسی طرح میرے دوستو، کیونکہ رات کا کافی ٹائم گزر گیا، آج ماشاءاللہ نشست دیر سے شروع ہوتی ہے. ہر دفعہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی وقت پر نہیں آتا، دیر سے ہی آتے ہیں، تو دیر سے بات شروع ہو کر پھر رات کا جو زیادہ وقت ہے آپ نے اس کو ٹکڑوں میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1 بج گیا ہے، اس لیے میں یہیں پر بات کروں. اسی طرح تمام تحریکوں کو سمجھ لیا، ایک ایک پر بات کرتے تو میرے دوست کیا سمجھ لیں گے اسی ایک تحریک کو سمجھانے پر کیسے علاج معالجہ ہوگا دوسری تحریکوں پہ ایسے ڈال کر. کیوں بھائی؟ یہ علاج معالجے میں بولنی تو ساری چاہتا تھا، پر ٹائم اتنا ہو چکا ہے کہ 1 بج رہا ہے، تو یہ لائف بھی جا رہی ہے. ہاں ہمارے دوست جاگتے ہیں، لائف دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو راتوں زیادہ ہونے سے بہت سارے بیچارے انتظار کر کے سو گئے ہوں گے، صبح دیکھ لیں گے. یوٹیوب پر بھی یہ آنی ہے. اب ذرا تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا ہے کہ حکیم رانا سرور انقلابی، ہم نے بھائی صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ساتھ رکھا ہے ٹچ انقلابی والا. تو اس نام پر جو چینل ہم نے بنایا ہے، یہ اس چینل پر یہ آ جائے گی. 4 اور 5 نمبر یہ انشاءاللہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اللہ خیر کرے. بولنا تو کوئی چاہتا تھا، ٹائم کی بندی ہے. ہمارا یہ تھا کہ اتنے بجے شروع کر کے 12 بجے ہم نے کلاس کو ختم کرنا ہوتا. اب 1 بج گیا ہے تو یہاں فطرت کے بھی کچھ خلاف ہو رہا ہے. تو فطرت کے خلاف ہونے والوں وقت پر آیا کرو، 8 بجے کلاس شروع کرو. اس پر 2.5 گھنٹے کا لیکچر جو بات ہو سکتی ہے، 2.5 گھنٹے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ علم والے کر سکتے ہیں. میرے جیسا نہ جاننے والا بھی اتنا تو اس پر بات کر سکتا ہے.
کیونکہ اس کے اندر سے بہت سارے نقطے نکلتے ہیں، ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو کیا بھائی ہم اس کو ختم کر لیں، پھر آپ کا سوال جواب ایک دو پوائنٹ اور آگے کیا ذاتی ودی کی طرف انشاءاللہ پھر اگلی آئیں گی نا تو کر لیں بھائی، اللہ خیر کرے. کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ دوستوں نے گھروں میں بھی یہاں والوں نے جانا ہے، دوسرے دوست جو رہیں گے ان کا بھی ہمیں کوئی خیال ہے. تو آج بہترین کلاس رہی ہمارے دوست، اور یہ حقیقت ہے کہ آج میں سمجھ رہا ہوں کہ میری وہ کوشش جو میں نے یہ وہ شروع کی تھی بقول شاعر، کیا ہے جی، ہم تو اکیلے ہی چلے تھے جانب منظر، چل رہی ہے نا. آج دیکھیں ہماری کلاس میں ہمارے مقامی لوگ کم ہیں، جو سفر کر کے دور دور سے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہے. آخر کیا چیز ہے ان کو کھینچ کے لا رہی؟ حقیقت مل رہی ہے ان کو، طب کی حقیقت. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس حقیقت کو پا کر جو وہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں. حقیقت پر سب کو آنا پڑے گا انشاءاللہ. میرے دوست جتنے ہیں، ابھی تو میں نے جو میرے لیے تو وہ خوش خبری ہے نا کہ اتنے ہم سے ناراض تھے کہ بہت ہی کیا کہنے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ناراض تھے. اللہ کا کرم ہے وہ ہمارے طریقے پر علاج کر رہے ہیں. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یہ ان کی بھی خوش، ہمیں تو خوشی ہے، ان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مریض جو ہے تکلیف نہیں اٹھائیں گے، بہتری کی طرف آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.